قرآن پاک کی سورۃ العصر میں ارشاد ہے، اور زمانے کی قسم، بے شک تمام انسان خسارے میں، نقصان میں ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی دعوت دی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ سورہ مبارکہ مختصر اور جامع ترین اور مؤثر ترین سورت ہے۔ مضامین کے اعتبار سے انتہائی وسیع اور مفصل ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے خسارے سے بچنے کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے، نجات کے لیے 4 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں: ایمان، عمل صالح، دعوت حق اور تلقین صبر۔ وقت کے اعتبار سے ان 4 چیزوں پر، ان 4 مضامین پر گفتگو کرنی ہے، اور سورہ عصر میں ذکر کی گئی ان 4 چیزوں کی تفصیل کی روشنی میں ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ پہلی چیز ایمان ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے ہیں، ان تمام باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے سچا تسلیم کرنا، ماننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بحیثیت مبشر نیک اعمال، اطاعت و فرمانبرداری کرنے پر دنیا و آخرت کے انعامات کی خوشخبریاں دی ہیں۔ نافرمانی اور فسق و فجور کرنے پر بحیثیت منذر آپ نے دنیا و آخرت کے عذابات سے ڈرایا ہے۔ آئیے ہم قرآن پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اطاعت و فرمانبرداری کرنے پر ہمیں دنیاوی اور اخروی ایسے بڑے بڑے انعامات کی خوشخبریاں دی ہیں۔ پھر اس کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں گے کہ ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی لائی ہوئی ان باتوں میں آپ کو کس قدر واقعتاً اور عملاً سچا مانا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا سورۃ المائدہ میں ارشاد ہے،
وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اگر بلا شبہ وہ لوگ تورات اور انجیل اور ان کے رب کی طرف سے جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا ان سب کی اطاعت کرتے، ان کے احکام پر عمل پیرا ہوتے، تو اوپر سے بھی کھاتے اور نیچے سے بھی کھاتے، یعنی رزق ان پر برسات کی طرح برستا۔ اور اللہ رب العالمین اپنی ان کتابوں کی ہدایات پر عمل کرنے والوں کو کمال درجہ کی خوشحالی سے نواز دیتا۔ سورۃ الاعراف میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اگر بستیوں کے لوگ ایمان لا کر تقوی، پرہیزگاری، اطاعت و فرمانبرداری اختیار کرتے تو ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ معلوم ہوا کہ اگر لوگ ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی اختیار کریں، اطاعت و فرمانبرداری اختیار کریں، تو اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سورۃ الہود میں ارشاد ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اور اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرو، تو تم جب تک زندہ رہو گے جو تمہاری میعاد اور عمر مقرر کی گئی ہے اس تک اللہ رب العالمین تمہیں تمہاری ضروریات کے بہترین ساز و سامان عطا فرماتا رہے گا۔ اسی سورہ ہود میں اللہ رب العالمین جل جلالہ کے پاک پیغمبروں کی زبان سے مختلف ارشادات ذکر کیے گئے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگو، صدق دل سے اطاعت کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرو، وہ تمہارے اوپر موسلا دار بارش نازل فرمائے گا، تمہاری طاقتوں اور قوتوں میں کئی گنا اضافہ فرما دے گا، تم نافرمانی کر کے مجرم مت بنو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، رب کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی مانگو، سچے دل سے اطاعت کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب بالکل قریب ہے، قرب عطا کرنے والا ہے اور دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ یعنی جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کے ساتھ رجوع کرے گا، اللہ رب العالمین اسے اپنا قرب بھی عطا کرے گا، وہ اس کی دعاؤں کو قبول بھی فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگو، خلوص دل سے
اطاعت کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب تو بڑا مہربان ہے، محبت فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو اس کی طرف رجوع کرے گا تو اللہ رب العالمین اس پہ رحمت بھی نازل کرے گا اور اس کو اپنی محبوبیت کے مرتبے سے بھی نوازے گا۔ اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا، جس کا ذکر سورہ نوح میں موجود ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ فرمایا کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں، میں تمہیں کہتا ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تمہارے اوپر موسلادھار بارشیں نازل فرمائے گا، مال اور بیٹے عطا کر کے تمہاری خوب مدد فرمائے گا، سبحان اللہ۔ تمہیں باغات بھی عطا کرے گا، تمہارے لیے دریا اور نہریں بھی جاری فرمائے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے اس عزت کے طلبگار کیوں نہیں بنتے ہو؟ سورۃ الطلاق میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ سے ڈرے، تقوی، اطاعت و فرمانبرداری اختیار کرے، اللہ رب العالمین اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے، وہاں سے دیتا ہے جہاں سے آنے کا گمان بھی نہ ہو، تو اللہ پہ بھروسہ کرے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اسے بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ ہر معاملے میں اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی متعدد آیات مبارکہ پڑھی ہیں، جن میں اللہ رب العالمین نے اطاعت و فرمانبرداری کرنے پر دنیاوی بڑے بڑے انعامات کی خوشخبریاں دی، اور کثیر آیات اس سے بھی زیادہ وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اخروی انعامات کی خوشخبریاں دی ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کرے گا، اللہ رب العالمین اسے ان بہشتوں میں داخل فرمائے گا جن کے دامن میں نہریں بہ رہی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ان میں رہے گا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں، وہ بروز قیامت انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین اللہ تعالیٰ کے ان انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہوں گے، اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی اور رفیق ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے حبیب انہیں فرما دو، تم اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کے محب بننا چاہتے ہو، تو تم میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت بھی فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ آپ نے قرآن پاک کی کثیر آیات مبارکہ کی روشنی میں ملاحظہ کیا
کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اطاعت و فرمانبرداری کرنے پر اپنے بندوں کے ساتھ بڑے بڑے انعامات کے وعدے فرمائے ہیں کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر سے بھی اور تمہارے نیچے سے بھی تمہیں رزق مہیا فرمائے گا اور زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے تم پر کھول دے گا اور تمہاری تمام ضروریات زندگی بھی بہترین انداز سے پوری فرمائے گا اور تمہارے لیے بارشیں نازل فرمائے گا، تمہاری جسمانی روحانی ہر طرح کی طاقتوں اور قوتوں میں کئی گنا اضافہ فرما دے گا، تم پر رحمت نازل فرمائے گا، اپنا قرب عطا کرے گا، تم پر اللہ رب العالمین رحمت نازل کرنے کے ساتھ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہیں مال عطا کرے گا، بیٹے عطا کرے گا، باغات عطا کرے گا، نہریں دریا جاری فرمائے گا، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا، جس کو وہاں سے دے گا جہاں سے آنے کا گمان بھی نہ ہو، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بہت بڑا اجر عطا کرے گا، ہر معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا، تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہیں بہشتوں میں داخل فرمائے گا اور بروز قیامت انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا ساتھی بنا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت مبشر، بحیثیت بشیر کے یہ خوشخبریاں اطاعت گزاروں کو دی ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے جو یہ بڑے بڑے انعامات کی خوشخبریاں لے کر آئے ہیں، ان میں آپ کو سچا ماننا، دل سے سچا تسلیم کرنا، یہی ایمان ہے، اسی کو ایمان کہا جاتا ہے۔ انسان کی طبیعت ہے کہ انسان جب کسی بڑے نفع کی خبر سنتا ہے تو اس نفع کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں کہ جب لوگوں کو یہ پتا چلا کہ اگر ہم بی ایس کر لیں، اگر ہم ایم فل کر لیں، پی ایچ ڈی کر لیں، یا دیگر اس قسم کے دیگر کورسز میں سے کوئی کورس کر لیں تو ہمیں اتنی بڑی تنخواہ والی نوکری اور جاب ملے گی۔ جب لوگوں نے اس دنیاوی نفع کی خبر سنی تو اس خبر کا لوگوں پہ کوئی عملی طور پہ اثر ہوا یا نہیں ہوا؟ سکول، کالج، یونیورسٹیز، اکیڈمیز، ہر طرف آپ دیکھیں تو اسٹوڈنٹوں سے یہ ساری جگہ بھری ہوئی آپ کو نظر آئیں گی۔ حالانکہ یہ ڈگریاں حاصل کرنا کوئی اتنا آسان نہیں، اچھا خاصا پیسہ صرف کرنا پڑتا ہے، جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو صرف کرنا پڑتا ہے، اچھا خاصا وقت دینا پڑتا ہے، عمر کا ایک اچھا خاصا حصہ اس میں گزر جاتا ہے، لیکن لوگ اس امید پر کہ ہم ڈگری پا کر یہ نوکری حاصل کر لیں گے اور اس نوکری کی وجہ سے ہمیں یہ آسائشیں، یہ سہولتیں اور یہ راحت اور یہ لذتیں، یہ مزے ہمیں حاصل ہوں گے۔ اب آپ نے دنیاوی نفع کی خبر سنی تو اس نے آپ کو عملی طور پہ متحرک کر دیا، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو کس طرح تیار کر کے ان کو اسکولوں میں بھیجا جاتا ہے اور ان کے آنے جانے کا انتظام کیا جاتا ہے، ان کی یونیفارم اور کاپیاں اور پینسلیں اور دیگر چیزوں کے اہتمام ہوتے ہیں، تو دنیاوی نفع کی خبر نے تو آپ کو بالکل سرگرم کر دیا، اور اتنے کثیر عرصے کے لیے آپ سرگرم ہو گئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اطاعت و فرمانبرداری کرنے پر بڑے بڑے دنیاوی انعامات کی خوشخبریاں دی، بڑے بڑے اخروی انعامات کی خوشخبریاں دی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان لائی خبروں میں سچا ماننا، یہی تو ایمان کہلاتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ہمارا ایمان کس لیول کا ہے؟ ہم نے نبی کریم علیہ السلام کو اگر واقعی اتنا سچا مانا ہوتا جتنا ہم نے دنیاوی خبروں کو سچا مانا، تو پھر کم اتنا تو متحرک ہو جاتے جتنا دنیاوی نفع کو پانے کے لیے متحرک ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہمیں ایمانیات کے سیکھنے کی کوئی پرواہ نہیں۔